Wise, the channel for true story lovers. یہ کہانی فیس بک پہ جنات کی دنیا سے لی گئی، اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ خونی تعویذ کس نمبر 6۔ در حقیقت اس لڑکی کے چیخنے کا انداز انتہائی خوفناک تھا، اور دوسرا رات کے اس پہر اچانک سے چند لوگوں کا یوں چلے آنا، آوازیں لگانا، میں بہت ڈر گیا تھا، اور اس ڈر کی سب سے بڑی وجہ وہ لڑکی آسیہ تھی۔ میں بنا مزید سوچے قبرستان کی ایک طرف تیزی سے دوڑنے لگا۔ گھبراہٹ اور پکڑے جانے کا خوف اس قدر حاوی تھا مجھ پر کہ سامنے آتے ایک چھوٹے پانی کے نالے کو بھی تاریکی میں نہ دیکھ سکا، اور دھڑام سے پانی میں جا گرا۔ رات 2 بجے کا وقت ہو چکا تھا۔ میں چوکیدار گورکن وغیرہ کی پہنچ سے دور باہر روڈ پر نکل آیا۔ تیز قدم، ٹھنڈ سے کانپتا جسم۔ دراصل میں کشمکش میں تھا کہ کیا کروں، گھر جاؤں یا پھر صبح تلک انتظار کروں۔ گیلے کپڑوں کے ساتھ صبح تلک انتظار ناممکن تھا۔ ابھی سے ہی ٹھنڈ ہڈیوں میں پیوست ہو رہی تھی، مزید کچھ گھنٹے رکنا خود کو بلا وجہ موت کے حوالے کرنا تھا۔ لیکن یوں بنا بتائے گھر سے نکلنا، پھر لڑکی کے تعاقب میں قبرستان جانا، وہاں حالات کی ستم ظریفی اور پھر لوگوں کا آ جانا، مجھے ڈر تھا کہ کسی نے دیکھ نہ لیا ہو، یا پھر گھر میں واپس گھستے ہوئے دیکھ نہ لیں۔ آسیہ کی حالت بھی بہت ابتر تھی۔ انتہائی محتاط انداز کے ساتھ چھپتا چھپاتا آخرکار گھر کی دہلیز تک آ پہنچا۔ میں نے واپسی کے لیے دوسری جانب والے راستے کا احتیاطاً انتخاب رکھا تاکہ نظروں میں نہ آ سکوں۔ انتہائی آہستگی کے ساتھ میں بیٹھک کا باہری دروازہ کھول کر اندر کمرے میں جا گھسا۔ سخت سردی اور کپڑے گیلے ہونے کے سبب میرا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ مجھے اب فوری کپڑے چینج کرنے اور کچھ وقت کے لیے آگ کی تپش انتہائی ضروری تھی، لیکن ان سب سے پہلے نہانا لازمی تھا، کیونکہ قبرستان سے بھاگتے ہوئے میں نالے کے اندر اوندے منہ جا گرا تھا۔ اس لیے ہمت جتائی اور بیٹھک سے متصل غسل خانے میں جا گھسا اور فٹافٹ کپڑے اتار کر نہانا شروع کر دیا۔ ہائے، رات 2:30 بجے، وہ بھی سردیوں کے، جسم پر گرتا یک ٹھنڈا پانی، گوشت پوست ہڈیاں، جسم کے لو لوں سب کو جما رہا تھا۔ میں جلدی میں پورے جسم پر صابن ملتے ہوئے خود کو اچھے سے صاف کر رہا تھا تاکہ غلاظت کو خود سے ہٹا سکوں، لیکن جیسے ہی میں نے صابن کو جسم پر ملتے ہوئے اپنی کمر تک ہاتھ لے کر آیا تو میرے منہ سے درد کی سسکاریاں نکل پڑی۔ آہ، وہ تھپڑ جو قبرستان میں نہ دکھنے والے عفریت نے مجھے میری کمر پر رسید کیا، اور پھر صرف تھپڑ ہی نہیں بلکہ بالوں سے پکڑ کر زمین پر گھسیٹا اور پھر ہوا میں اٹھا کر دوبارہ زمین پر پٹخا بھی تھا۔ ٹھنڈا پانی پڑنے اور ہاتھ پر جسم پر صابن ملتے ہوئے مجھ پر بیتی تمام اذیتیں دردوں کی شکل میں دوبارہ سے جاگ اٹھی تھی۔ نہاتے ہی میں نے تولیے سے جسم کو آہستگی سے صاف کیا اور بنا کپڑے پہنے ہی غسل خانے سے باہر نکلنے کے لیے دروازے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ دروازے کو جیسے ہی کھولنے کے لیے میں نے باہر کی جانب دھکیلا تو دروازہ تھوڑا سا ہی کھلا ہوگا کہ ایک دم ٹھپ کی آواز کے ساتھ دوبارہ بند ہو گیا۔ ایسا لگا جیسے باہر دروازے پر کوئی موجود تھا جس نے آگے سے مزاحمت کی اور کھلتے دروازے کو واپس دھکیل کر بند کر دیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی میں فوری رد عمل میں پھر سے دروازے کو باہری جانب دھکیلنے لگا تو دروازہ ٹس سے مس نہ ہوا، سخت دیوار کی طرح اپنی جگہ موجود رہا۔ اچانک سے ایسی عجیب صورتحال پر میں ہڑبڑا اٹھا اور پوری طاقت سے دروازے کو دوبارہ باہر کی جانب دھکیلا تو وہ آرام سے کھل گیا۔ اب کی بار کوئی مزاحمت نہ تھی۔ میں بنا کپڑوں کے بیٹھک میں موجود بڑے آئینے کے سامنے کھڑا ہوا اور اپنے جسم کو، گردن کو موڑتے ہوئے دوبارہ آئینے میں اپنی کمر دیکھی تو نیلے رنگ کا ایک بڑا پنجے کا نشان تھا، اور بس یہی نہیں، جسم اور ٹانگوں کو گھسیٹنے پر چھل جانے کے سبب سرخی مائل نشان بھی جا بجا موجود تھے۔ ٹریک سوٹ پہن کر ہیٹر جلائے آگ تاپتے ہوئے میرا دماغ مکمل طور پر اب سے کچھ گھنٹے پہلے گزرنے والے
خوفناک لمحات کی جانب تھا۔ کبھی تو میں اس لڑکی آسیہ کو سوچ رہا تھا کہ اس کا کالا عمل اس پر الٹا پڑ گیا، اب اس کے کیا حالات ہوں گے۔ تو کبھی گورکن چوکیداروں کا آ جانا، میرا بھاگنا اور تشویش میں کہ میں پہچان ہی نہ لیا جاؤں، کہیں مجھ پر ہی سارا الزام نہ آ جائے۔ کچھ دیر ذہنی الجھنوں اور کشمکش کے بعد میں ہیٹر اور لائٹ بند کر کے کمبل میں جا گھسا اور یہ سوچ کر سونے کے لیے آنکھیں موند لی کہ جو ہوگا اب صبح ہی دیکھا جائے گا۔ لیکن بامشکل ابھی آنکھ لگے چند منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ میں نے اپنے کمبل کے اندر ہلچل محسوس کی۔ کوئی وجود تھا جو میرے ساتھ آ کر کمبل میں لیٹ گیا تھا۔ اس کے نتنوں سے نکلتی گرم سانس کی سنسناہٹ میں صاف سن اور محسوس کر سکتا تھا، لیکن چاہتے ہوئے بھی خوف کی شدت کے باعث آنکھیں نہیں کھول پا رہا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ قارئین تجسس میں مبتلا ہے کہ آسیہ کے ساتھ یہ حادثہ کیوں اور کیسے پیش آیا، اور وہ کون سی غلطیاں تھی جو وہ اس کالے عمل کے چلے میں کر بیٹھی۔ رات 12 بجے کے بعد زوال کا وقت ہوتے ہی آسیہ خاموشی کے ساتھ گھر سے نکلی اور قبرستان کی جانب سفر کرنے لگی۔ حالانکہ وہ گھر سے بہت کم نکلتی تھی اور راستوں کے بارے میں بہت کم جانتی تھی، پر آج وہ جیسے ہی باہر نکلی تو اس نے محسوس کیا کہ جیسے وہ سب راستے پہلے سے ہی جانتی ہے، ہر چیز اس کی رہنمائی خود کر رہی ہے، اور در حقیقت ایسا ہی تھا۔ گزشتہ گزرنے والی رات اور اس میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات کے بعد آسیہ اب آسیبی چیزوں کے حصار میں تھی، اس لیے وہ تیز قدم بڑھاتے ہوئے گلیوں سے گزرتی قبرستان میں جا پہنچی تھی۔ قبرستان میں داخل ہوتے ہی اس نے قبرستان کے اسی آخری حصے کا انتخاب کیا جہاں سے میں بعد میں مسیحی قبرستان کے اندر داخل ہوا تھا۔ آسیہ وہاں پہنچ کر ٹوٹی دیوار کو پھلانگتے ہوئے مسیحی قبرستان کے اس حصے میں جا بیٹھی جہاں پر پہلے سے ہی بنگالی عامل باوا نے حصار کھینچ رکھا تھا۔ یہ ایک بہت ساری قبروں کے درمیان ایک خالی چونے سے کھینچے ایک گول دائرے والی مخصوص جگہ تھی۔ آسیہ نے مطمئن انداز میں گول دائرے کے اندر قدم رکھا اور مسکراتے ہوئے چاروں جانب نظروں کو گھما کر دیکھا۔ اسے ہر طرف سکون سے لپٹی گہری اور بے خبر خاموشی والا اندھیرا ہی نظر آیا۔ آج آسیہ کا وہ آخری عمل تھا جس کے بعد اس کا محبوب اس کے قدموں میں ہونا تھا، اور اس کالے عمل والے چلے کو اس نے کوئی لگ بھگ 1 گھنٹے کی کڑی مشقت میں مکمل کرنا تھا۔ آسیہ نے خود پر اوڑا دوپٹہ اٹھا پھینکا اور اپنے لمبے سیاہ بالوں کو کھول کر دونوں ہاتھوں میں ایک ایک انڈا پکڑے جن پر نہ جانے سنسکرت زبان میں کیا حروف درج تھے، زور زور سے بڑبڑانے لگی۔ 5 منٹ تک وہ ان حروف کو بڑبڑاتی رہی، پھر دونوں ہاتھوں میں موجود انڈوں کو آپس میں ٹکرا کر توڑتے ہوئے ان میں سے نکلنے والے گندے سیال مادے کو اپنے ہی چہرے اور گردن پر ملنے لگی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب آسیہ کے اندر ایک جنون سا امڈ آیا اور اس کا جسم شدید لرزش کی زد میں آ گیا۔ وہ کانپ رہی تھی، منہ میں اول فول بڑبڑا رہی تھی اور پھر قبرستان کی زمین سے مٹی کو کریت کر اکٹھی کرنے لگی۔ اب وہ اسی مٹی کو بند مٹھی میں لیے ہوا میں اچھال رہی تھی۔ آسیہ ابھی قبرستان میں جو حرکات کر رہی تھی اس سے صاف محسوس ہوتا تھا کہ وہ خود میں نہیں ہے بلکہ اس میں کوئی جنون ہے۔ آسیہ جو منہ میں بڑبڑا رہی تھی وہ کالے علم کے اشلوک کے انتہائی خطرناک اشلوک تھے، اور جب کوئی انسان خاص وقت میں خاص طور پر ان اشلوکوں کو بڑبڑاتا پڑھتا بولتا ہے تو وہ پھر اپنے بس میں نہیں ہوتا بلکہ اس کا جسم ان ناپاک عفریتوں کے قبضے میں ہوتا ہے جن کا ان اشلوکوں میں ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ آسیہ کا اب یہ آخری عمل تھا جو اس نے اپنے ہوش و حواس اور اپنی باہمی رضامندی سے خود انجام دیا تھا، اس لیے انڈے توڑتے اشلوک بڑبڑانے کے بعد وہ واپس اپنے ہوش و حواس میں آ چکی تھی۔ آسیہ اپنے پاس پڑے لیموؤں کو ایک ایک کر کے پکڑتی اور نچوڑتی رہی، اور پھر دوسرے ہی لمحے اس نے اپنے سامنے قبر کے قریب ایک آہنی سی چیز کے ساتھ زمین کو کھودنا شروع کر دیا، اور جیسے جیسے وہ زمین کھودتی جا رہی تھی اس کے کاندھوں اور بازوؤں پر شدید بوجھ سا پڑتا جا رہا تھا۔
لیکن وہ پھر بھی ہر حال میں اپنا عمل مکمل کرنا چاہتی تھی۔ ایک دو بار تھکاوٹ سے اس نے اپنی آنکھیں بند کی تو ڈر کر جھرجھری لیتے ہوئے کھول دی، کیونکہ جب بھی وہ آنکھیں بند کرتی تو اسے بند آنکھوں سے خوفناک چہرے اپنی جانب تیزی سے بڑھتے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ آسیہ کوئی لگ بھگ 3 فٹ کا ایک چھوٹا سا گڑھا کھود چکی تھی۔ یہی وہ آخری لمحہ اور کام تھا جو اسے سر انجام دینا تھا، پوری مستقل مزاجی اور بہادری کے ساتھ، کیونکہ انہی لمحات میں آسیبی چیزوں اور شیطانی عفریتوں نے اسے ڈرانا تھا تاکہ یہ گھبرا جائے اور کام ادھورا چھوڑ کر حصار توڑ دے۔ پھر جو ہوا وہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ خوف اور دہشت میں گھرا یہ سفر ابھی جاری ہے۔